جب کسی رشتے میں وفا کا وجود نہ ہو تو وہ رشتہ صرف اور صرف بوجھ بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایسے رشتوں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ کسی کو دکھ دے کر اگر تم سکون میں ہو تو جان لو کہ تمہارا ضمیر اور دل بے غیرتی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ وہ خوشیاں جو والدین کو دکھ پہنچا کر حاصل کی جاتی ہیں، پھر وہ خوشیاں نہیں رہتی، بد دعا بن جاتی ہیں۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اگر تم ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود نکلتے ہیں۔ تمہاری کامیابی خود اعتمادی میں پوشیدہ ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہذا توقعات ایک حد تک رکھے، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جو چاہو حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ یہ عارضی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ محنت کر کے مٹی سے اپنا رزق لیتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی مٹی اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ جن انسانوں کی انا بہت مضبوط ہوتی ہے ان کی شخصیت اکثر بہت کمزور رہ جاتی ہے۔ ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، اسے ڈھونڈیے اور اگر نہ ملے تو خود ایک راستہ بنا لیجیے۔ انسان بھی عجیب ہے، پیسے کی اس دوڑ میں پہلے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر اسی پیسے سے صحت خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 قسم کے انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ کوئی بھی کاروبار ہو، یہ 2 قدم اٹھائیں۔ پہلا قدم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، دوسرا قدم دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، تیسرے قدم پر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، کیونکہ لوگ گم نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں۔ جب بے چینیاں اور الجھنیں بڑھنے لگے تو غور کرنا کہیں تم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو نہیں چھوڑ دی۔ معافی اتنی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جس قدر بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں آپ کا بھی اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔
جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ زندگی کی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارک دینے یا فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ ہنستے چہرے کو دیکھ کر یہ مت سوچنا کہ اس کو کوئی غم نہیں، بلکہ یہ سوچنا کہ اس میں کتنی برداشت ہے۔ حلال اور حرام پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ افسوس، جس مذہب میں عورت کی آواز تک کا پردہ ہے، اس مذہب کی جوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں۔ میں نے لوگوں کو مذہب کے لیے لڑتے دیکھا ہے، لوگوں کو مذہب کی حمایت کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو مذہب کی مخالفت کرتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ مذہب کے لیے مرتے دیکھا ہے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔ روتا وہی ہے جس نے سچے رشتے کو محسوس کیا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ رزق کے حصول اور ضروریات کی تکمیل میں صبح کا وقت منتخب کرو، کیونکہ صبح کے وقت میں برکت اور کامیابی ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی بھی دل دکھا لے تو برا نہیں لگتا۔ 3 چیزیں زندگی میں کبھی نہ کریں۔ کبھی کسی انسان میں زندگی میں رکے رہنے کی بھیک نہ مانگیں، کسی انسان سے بات کرنے کی التجا نہ کریں، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رسوا نہ کریں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس وقت اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کرو۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔